ہم شروع کرتے ہیں یہیں سے امپورٹنس پہ. عام طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم بیمار نہیں ہوں گے یا ہمیں کوئی چوٹ نہیں لگے کہ ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے یا ہم ڈاکٹر, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ فزیکل کوئی بیماری ہوگی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از مینٹل ہیلتھ؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا, مائنڈ اینڈ باڈی کا ایک انڈینائبل کنیکشن ہے. آپ کی مائنڈ اور باڈی ایک ہی ہے. تو اگر ہم کہنا شروع کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ سے الگ ہے تو ہم نے وہیں پہ بات غلط کر دی. تو جو بھی ہمارے ایموشنز, نفسیات کے جو بھی مسئلے ہیں ہماری باڈی کا جسم کا حصہ ہی ہیں, تو ان کو ہمیں الگ نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے بڑی لمبی ڈسکشن چلی جائے گی. ایک چیز ہے جس کا نام ہے سائیکوسومیٹک پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی جو بھی ایموشنل پرابلمس ہیں ان کو نہ توجہ دیں تو یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ پھر فزیکل پرابلمس کی شکل میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. جو اسٹریس ہے وہ ہارٹ پرابلمس بھی کاز کر سکتا ہے. اسٹریس جو ہے وہ ہائپر ٹینشن بھی کاز کر سکتا ہے. تو یہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ بالکل انڈینائبل ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. تو اس کو اگنور تو بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور سیپریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, یہ پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ کی پریکٹس ہے زیادہ تر بچوں میں, آپ نے بتایا کہ آپ کے پیشنٹ 5 سال سے لے کے 18, 19, 20 سال تک ہے. تو 5-6 سال کے بچے کو کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مینٹل کو پرابلم ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تک جو ریسرچ نے جو فائنڈ کیا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں سارے پرابلمس نا, سو دیر از ڈیفینیٹلی جینیٹک کمپوننٹ تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایپی جینیٹکس بھی فیلڈ پڑھی گئی ہے. جینیٹکس سے مراد ہے کہ جو موروثی ہے جو ہمارے جسم میں آ رہا ہے. لیکن اب ایک نئی فیلڈ ہے ایپی جینیٹکس. اس نے یہ اسٹڈی کی ہے کہ آپ کی اگر خاندان میں بے شک جینز میں آ بھی رہی ہے کوئی لیٹس سے ڈپریشن آ رہی ہے, یا آپ کے خاندان میں انگزائٹی چل رہی ہے ڈس آرڈر, یا بائیپولر ڈس آرڈر, یا اسکیزوفرینیا چل بھی رہا ہے, وہ ظاہر تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کی انوائرمنٹ اتنی اسٹریسفل نہ ہو کہ وہ اس جینس کو ایکسپریس کرائے. تو انوائرمنٹ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اس جین ایکسپریشن سے. سو اگر ہم بات کریں مینٹل النس تو اوور آل سائیکو سوشل اینڈ بایو تینوں کا رول ہوتا ہے اس کے اندر, اس کے ایکسپریشن کے اندر. تو آپ کا سوال ہے کہ بچوں میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی انوائرمنٹل بہت ہے, پیرنٹنگ ہے, اسکول اسٹریس ہے, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ؟ ہم آگے بڑوں پہ بھی بات کریں گے ساری چیزوں پہ. سو آئی تھنک پریونشن ہے. ہم لوگوں کی کوئی پیرنٹنگ کلاسز کی نہیں جاتی. ہمیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بن جاتے ہیں, باپ بن جاتے ہیں, بس ایسی ہوتی ہیں, خاندان ایسی چلتے رہتے ہیں. لیکن کوئی صحیح طریقہ نہیں, کوئی بکس نہیں پڑھتے, کوئی کوچنگ نہیں ہوتی. ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچرل ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک جس طرح ہم ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول جاتے ہیں, ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے, نرسنگ کے لیے ہوتی ہے, کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہے, پیرنٹنگ کے لیے بھی کوچنگ ہونی چاہیے. کہتے ہیں نہیں بس 18 سال میں ماں بن گئے ہیں, بس آپ سیکھ لیتے ہو. دیٹس ناٹ رائٹ. پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہی چیز پھر ایک ٹراما کی شکل میں بچہ لے کے بڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ مینٹل النس کی طرح ظاہر ہوتی ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف کوچنگ میں ہے یا بچوں کو بھی کوئی میڈیکیشن بھی دیتی ہیں آپ؟ سو میڈیسنز از ڈیفینیٹلی پارٹ آف ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی ٹریٹمنٹ. کہ میڈیسن الون ایک حد تک کام کرتی ہے. میڈیسن کا بہت بڑا رول ہے. میڈیسن کے تھرو جانیں بچ جاتی ہیں, بیکاز آبویسلی ایکسٹریم سیویئر لیول آف مینٹل النس کے اندر تو پھر زندگی آپ کی خطرے میں آ جاتی ہے نا, کیونکہ خدا نہ خواستہ خود کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں. سو یس, میڈیسن سے جانیں بچ جاتی ہیں, زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں, بٹ میڈیسن الون از ناٹ دا ٹریٹمنٹ. دیر از اے لاٹ آف سائیکو تھراپی, فیملی تھراپی ہے, اور انڈیویجول تھراپی ہیں. بہت ساری 100 سے زیادہ تھراپی کی ٹائپس ہیں سائیکو تھراپی کی. پھر لائف اسٹائل چینجز ہیں, اسٹریس کو کم کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ, اب بچوں میں خاص طور پہ اور لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ بچوں میں بڑی اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ لرننگ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں چیک ہی نہیں کیے جاتے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی لرننگ ڈیفیسٹس ہیں, بچے کو مے بی میتھس میں ڈفیکلٹی آ رہی ہے, تو ہمارے کہا کہتے ہیں نہیں تمہیں تو پڑھنا پڑے گا, یہ ہمارے جو بچہ ہے لیزی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے میں شاید اس کو اسکول میں کوپ کرنے میں مینٹلی انٹیلیجنٹ وائز اس کو پرابلم آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جب مس ہو جاتی ہیں تو پھر بچہ کی النس میں ظاہر ہوتا ہے. تو اٹس ملٹیپل تھنگس کو دیکھا جاتا ہے other than medication also. اچھا, ہمارے یہاں پاکستان میں تو عام طور پہ یہ ہے کہ بچوں کو, یہ تو آپ چھوٹے بچوں کی بات کریے نا, جب بچہ یہاں پہ میٹرک یا انٹر پہ پہنچتا ہے تو 90% پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سائنس پڑھے گا یا آرٹس پڑھے گا, یہ کامرس میں جائے گا یا IT میں جائے گا. اس کا کتنا تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ؟ بہت زیادہ. دیکھیں اٹانومی جو ہے نا انسان کی, کہ وہ اپنی مرضی سے ڈسیزنز لے اور خود مختار ہو, وہ بہت ضروری ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو ہر لائف کا جو بگ ڈسیزنز ہے جس میں کیریئر آ جاتا ہے, پارٹنر کی چوائس, میں نے شادی کس سے کرنی ہے, میں نے کہاں رہنا ہے, میری زندگی کے روزمرہ کیسا ہوگا, اگر یہ ڈسیزنز آپ نہیں لے پاتے خود سے تو پھر وہ بہت زیادہ سپریشن میں چلا جاتا ہے نا. آپ نے اپنے ایموشنس کو دبا دیا, آپ نے اپنی جذبات کو دبا دیا, آپ نے اپنی خواہشات کو دبا دیا, اپنے ڈریمس کو دبا دیا, تو ظاہر ہے وہ سپریس ہے, وہ کہیں نہ کہیں تو نیگیٹولی نکلے گا.
تو آپ نے بہت اچھا سوال کرا کہ جو بگ ڈیسیجنس ان لائف کی جب تک آپ خود نہیں کرتے ان کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور بچوں کو یہ اعتماد دینا چاہیے. بچوں کو میں کسی جگہ پہ سن رہا تھا, پڑھ بھی رہا تھا کہ بچوں کو آپ اونرشپ دیں. یعنی اگر ٹریول کر رہے ہیں بچے کا سیپریٹ بیگ ہونا چاہیے, بچے کی اونرشپ کہ یہ میرا بیگ ہے, یہ میرا سامان ہے, اس کو میں نے خود لے کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں اس سے بہتری ہوتی ہے. آپ گائیڈ کریں بچے کو. جب یہ میں بات کرتی ہوں نا تو پھر بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو پھر بچے کو کھلی چھوٹ دے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا تو پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے. آپ ایسا نہیں ہوتا, آپ گائیڈنس کر سکتے ہیں, یو گائیڈ دا چائلڈ کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہ پروز ہیں اس کے, یہ کونس ہیں, اور ان کو یہ احساس دلائیں جیسے ڈیسیجن آپ ہی کیا لیکن آپ نے صرف ان کو گائیڈ کرنا ہے, فورس نہیں کرنا. ضروری نہیں کہ آپ نے اپنی انگلی پکڑ کے ان کو چلتے رہنا ساری زندگی. ان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتائے, پھر ڈیسیجن ان کو لینے دیں. پھر نہیں, اس پہ بالکل میں نے پہلے بھی ایک جگہ بات کرا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بابا آ جائیں گے, بابا سے ڈراتے ہیں, تو بچے کو بابا سے نہیں ڈرائیں, بچے کو کہیں بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کرو گے. تو تاکہ بچے کی تربیت تو اسی طریقے سے پراپر ہو سکتی ہے کہ آپ اسے کسی انسان کا خوف نہ دلائیں, اسے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ بتائیں کہ بیٹا یہ اچھا ہے یہ برا ہے, تو ڈیسیژن اسے خود لینا چاہیے. اس میں تھوڑا سا میں صحیح بالکل آئی ایگری, تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیئر بیسڈ پیرنٹنگ نہیں ریکمینڈیڈ, لو بیسڈ کریں, اللہ کے پیار سکھائیں آپ. خوف کسی بھی چیز کا نہیں دینا, نہ والدین کا, نہ اسکول کا, نہ بھاؤ آ جائے گا, یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. پیار لو بیسڈ آپ ان کو سکھائیں کہ یہ دیکھو اس سے تو اتنا اچھا ہوگا, تو وہ ہوپ بیسڈ اینڈ لو بیسڈ جتنی ہوگی میسیجز اتنا بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے.